سماج کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، خوف سے، بھوک کے ذریعے سے، مال کا نقصان پہنچا کر، نفس اور بیماری کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اور جو اس پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری جنت ہے۔ وہ الذین، جب وہ لوگوں کو یہ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک اللہ ہی مالک ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی آخرت میں وہی ہمیں بدلہ دینے والا ہے۔ آگے فرمایا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم صلوات مغفرۃ من ربہم ورحمۃ نعمت واولئک هم المهتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر درود ہے ان کے رب کی طرف سے۔ صلاۃ کے معنی عام طور پر درود کے ہیں، اور جب یہ لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے تو درود و سلام اس کا معنی ہوگا، اور یہی لفظ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو پھر دعا ہوگا، اور یہی لفظ اگر امت کے لیے آئے تو مغفرت ہوگا۔ اولئک علیہم صلوات یعنی مغفرت، یعنی یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کی طرف سے ان پر مغفرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا ہے، اور رحمت اور نعمت ہے، رحمت بھی ہے۔ اولئک هم المهتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، الصواب یعنی درستگی کی طرف ہے، صحیح راستے کی طرف ہے، الصواب، ثواب سا سے ہے تو ثواب، سواد سے جب بھی آئے گا تو اس کو کہتے ہیں درستگی۔ الجواب مصیب، عام طور پر فتوے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ جواب کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اولئک هم المهتدون الصواب، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو درستگی پر ہے، یعنی صحیح راہ پر ہے، ہدایت والی جگہ پر ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، اور جب بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مصیبت پر پڑھنا کیا ہے ہم کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہر مصیبت پر پڑھنا ہے، صرف انتخاب پر نہیں، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت، لائٹ کا بند ہو جانا ہمارے لیے کچھ دیر کے لیے مصیبت کا باعث، اب جیسی گرمی میں جو ہے اگر لائٹ بند ہو جائے تو ہم کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنے والے جو لوگ ہیں وہ وہی صابرین ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ کہ اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کو نعمت سے نوازتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ جبلان بمکۃ من شعائر اللہ اعلام دینہ جمع شعیرہ، ومن حج البیت یعتمر ای تلبیس بالحج بالعمرۃ واصلها القصد والزیارہ فلا جناح اثم علیہ ان يتطوف فيه ادغام التاء في الاصل في الطاء بهما بان يسعى بينهما سبعا۔ اب آگے فرمایا ان الصفا والمروۃ جبلان بمکہ، بے شک صفا اور مروہ جبلان دونوں پہاڑ ہیں، یہ دونوں پہاڑوں کے نام جبلان، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبلان دونوں پہاڑ، بمکہ مکے میں جو ہے دو پہاڑ ایسے ہیں صفا اور مروہ، یہ جو ہے مکے کے پہاڑ ہیں، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شعائر اللہ اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ شعائر اسلام اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کیا؟ صفا اور مروہ۔ اعلام دین، یعنی وہ دین کی علامت ہے، اور اس کی جمع شعیرہ کی جمع ہے۔ فمن حج، تو بس جو کوئی شخص حج سے بیت اللہ کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں، ای تلبیسہ یعنی اس نے حج کا عمرے کا لباس پہن لیا، یعنی اس نے اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لیا، تو ان کو چاہیے، یعنی اس کا مقصد ارادہ اس نے یہ کر لیا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے، پھر عمرے کے لیے جائے، زیارت عمرے کے لیے جائے، یہ تمام چیزوں کے جب پہنچانے کی ارادہ کر لے اور ایسا لباس پہن لے، لباس پہننے کے بعد احرام کو باندھ لے، فلا جناح علیہ، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ان یسعی بینہما سبعا، یعنی طواف کرے کا مطلب یسعی دوڑے، سعی کہتے ہیں دوڑنے، ان دونوں کے درمیان جو ہے دوڑے 7
7 مرتبہ 7 مرتبہ نزلت ما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما. اب یہ آیت پر کیوں نازل ہوئی، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو شعائر اسلام کہا، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کہا؟ اس لیے کہ جب مسلمان اسلام قبول کیے، انہوں نے جب دیکھا کیونکہ جس میں جتنی یعنی دور جاہلیت کی جتنی یعنی خرابیاں تھیں، رسم و رواج تھے، اوہام پرستیاں تھیں، وہ ساری اوہام پرستیوں کو سرکار نے ختم فرما دیا. تو اس زمانے میں دور جاہلیت میں بھی اس کا طواف کیا جاتا تھا، ان پہاڑوں کا طواف کیا جاتا، یعنی اس کی سعی دور جاہلیت میں بھی ہوتی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے تو مسلمانوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی. کرہ مسلمانوں نے ناپسند کیا، مسلمانوں نے کیا کیا؟ ناپسند کیا اس چیز کو. تو اللہ نے یہ آیت پاک کو نازل فرمائی کہ یہ دور جاہلیت کا عمل ضرور ہے، مگر یہ سنت ابراہیمی، سنت حاجرہ ہے، دین حنیف کی بنیادوں میں سے بنیاد ہے کہ بی بی حاجرہ نے سعی کی تھی، لہٰذا وہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا کیونکہ اس دور میں یہ ہوتا. اور کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ اصل میں تھا یہ کہ یطوفون بہما وعلیہما صنم کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بت کو کہتے ہیں، بت ہوتے ہیں. تو مروہ ایک صفا میں ایک بت تھا اور مروہ پہاڑ پر بت تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں؟ صفا پہاڑ کے پاس جاتے، اس بت کو ہاتھ لگاتے، مسا کرتے، اس کو چومتے، پھر مروہ کے پاس جاتے، پھر وہاں اس کو چومتے. اس طرح جو ہے نا یہ جو کام کرتے تھے. اب یہ جو ہے نا اس وجہ سے مسلمانوں نے اس کو ناپسند کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشانی کے طور پر اس کو بیان فرما دیا. بعض روایت یہ بھی آئی ہے کہ دور جاہلیت میں ایک مرد ایک عورت یہ تھے جن کے نام سے یہ صفا مروہ جو ہے رکھا گیا. صفا اور مروہ یہ دو ایسے مرد اور عورت تھے جنہوں نے محبت کی تھی اور بدبختی انہوں نے یہ کی کہ جو ہے نا انہوں نے خانہ کعبہ میں جو ہے آ کر جو ہے زنا کیا، گناہ کیا، جس کی وجہ سے ان کو پتھر کا بنا دیا گیا. یہ ایک روایت ایسی بھی آئی ہے. الغرض بات حقیقی مستند روایتوں میں یہ آئی کہ دور جاہلیت میں باضابطہ صفا کا ایک بت موجود تھا، مروہ کا ایک بت موجود تھا، دونوں بت موجود تھے. یہ بھی روایت ہے. لہٰذا وہ لوگ طواف جب بھی سعی کرتے تو جو ہے نا ان دونوں کو چوما کرتے تھے. یہ روایتیں آئی ہیں. یمسونہما عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان السعی غیر فرض. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً سعی جو ہے فرض نہیں ہے، واجب ہے. سعی کیا ہے؟ فرض نہیں ہے. مگر لما افادہ رفع الاثم بتخییر، کیونکہ یہاں پر فلا جناح علیہ جو آیا ہے وہاں کا جو لفظ ہے وہ جو ہے اس پہ کوئی حرج نہیں جو فرمایا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ اختیاری لفظ ہے، اختیار ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، مگر یہ فرض نہیں ہے. مگر یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سعی کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے. عمرے میں 2 فرض ہے، عمرے میں 2 فرض ہے. ایک فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا، یعنی احرام کی نیت کرنا. احرام باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ احرام کی نیت کرنا. احرام کپڑے پہننے کا نام نہیں ہوتا. آپ احرام باندھیے، آپ کپڑے پہن لیے، کپڑے 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے. آپ احرام کی حالت میں چادر نکال کے غسل بھی کر لیں، پانی ڈال لیں اپنے، پھر آپ احرام پہننے کو مسئلہ نہیں. احرام کا مطلب یہ ہے جو چیز آپ بغیر احرام کے یعنی بغیر یہ کپڑے لباس پہنے کے جو چیز آپ کا جائز تھی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی محبت میں وہ چیزیں آپ کو حرام کر لی، اس کو کہتے ہیں احرام. کیا مطلب کہ جو چیز ہمارے لیے جائز تھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفر کی نیت سے اللہ کے لیے ہم نے وہ چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کر لی. مثال کے طور پر کنگھی کرنا جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. خوشبو لگانا جائز ہے، کنگھی کرنا جائز ہے، بال جمانا جائز ہے، بلکہ یہ تو سنت ہے. رسول اللہ بگڑے ہوئے بات پسند نہیں فرماتے، یہ تو سنت طریقہ
کرنا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، مگر وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے لاگو تھی ہم نے وہ ہم پر حرام کر لیا، اس کو کہتے ہیں حرام، کہ مولا تیری محبت میں میں نے سب کو چھوڑ دیا. یہ ہے محبت، یہ دیوانگی ہے. اس لیے ہے وائٹ کپڑا پہننے کا استعمال کیا گیا، وائٹ کپڑا بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن. آج کل تو جو ہے نا برا ماحول ہے، یہ لوگ جو ہے نا سلے ہوئے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، مطلب احرام میں گھنڈیاں لگا لیں. بغیر احرام کا مطلب کیا ہے، اس میں کوئی بھی چیز سلی ہوئی نہ ہو، نہ آپ بٹن لگا سکتے ہیں، نہ آپ ناڑا باندھ سکتے ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں. یہ جو لوگ مسائل جانتے نہیں مسائل جا کے عمرے کو چلے جا رہے ہیں ان کا عمرہ نہیں ہوتا. بات ایسے لوگ ہیں جا رہے بھی عمرے کے نام پہ جا کے مسائل واقف نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا بلیڈ سے جو ہے نا بال کاٹ لے رہے، 10 ریال بچانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، عمرہ نہیں ہوتا. تو جو چیز کرنا ہے اس کے مسائل جاننا بہت ضروری ہے. الغرض امام اعظم کا 2 فرض ہے، ایک ہے احرام باندھنا، احرام کی نیت کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ، مگر میقات سے پہلے تک کرنا. عام طور پر جدہ جانے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے جو میقات ہے، میقات ململم آتی ہے. یہ جو ہے دراصل یعنی فلائٹ میں ہی آ جاتی ہے میقات، سمندر میں لگتی ہے. تو لہٰذا جو ہے جتنے لوگ احرام یہاں سے جدہ جانے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہے کپڑے تو پہن لیں، نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا سنت ہے وہ پڑھ لیں کہ جو ہے دعا کرنے کے چلے جائیں. اگر چاہیں تو آپ فلائٹ میں بیٹھ کر جب اعلان ہوگا جب نیت کر سکتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ، دعا کر لیں گے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ اس میں آسانی فرما دے. فیصلہ لی وتقبلھا منی، اللہ اس کو آسان فرما اور وہ میری بات میری نیت قبول فرما دے. اس طرح دعا کرنا آپ کو. تو یہ جو ہے ایک فرض ہوا نیت کر لینا. اس کے بعد لازم کیا آ جاتا ہے، آپ احرام میں آگے کا مطلب یہ اس کے بعد آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، صابن نہیں لگا سکتے، بال جھڑا نہیں سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، بال آپ کو نہیں گرنا چاہیے، اور چہرے پر جو کپڑا نہیں لگا سکتے. خود آپ کا احرام کا جو کپڑا ہے آپ کے چہرے پر نہیں لگنا، آپ کا بھی نہیں لگنا، دوسروں کا بھی نہیں لگنا. اس کا بھی خیال رکھنا. طواف کرتے ہو لوگوں میں پیچھے سے پھینکتے رہتے، آ کے منہ کو لگ گیا تو پھر آپ پر دم لازم آتا ہے. تو یہ احتیاط کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. حالت احرام ایک فرض ہوگا احرام. دوسرا فرض ہے طواف کرنا. ایک احرام اور دوسرا طواف، یہ 2 فرض ہیں اور 3 واجب ہیں. عام طور پر واجب میں سے ایک واجب عام طور پہ احناف کے پاس جو واجب ہو تو لوگ نہیں جانتے، مگر 3 واجب ہیں. اکثر بڑی کتابوں میں دو وجوب کا ذکر آیا ہے اور حقیقت میں 3 واجب کا ذکر بھی آیا ہے. ایک تو واجب کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز آپ کو مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا ہے. یہ لوگ بعض سنت کہتے ہیں مگر حقیقت میں یہ امام اعظم کا واجب ہے. اور اس کے بعد سعی کرنا، صفا مروا کی سعی کرنا یہ بھی واجب ہے. اور تیسرا حلق کرانا بھی واجب ہے. بال نکالنے میں حکم یہ ہے عورت کے لیے تو آخر کے پورے کاٹنا ہے کچھ بال. مرد کے لیے پورے سر کا حصہ ربو آنا ہے. یعنی آپ خشخشی داڑھی بال کیسا کٹاتے ہیں، یا خشخشی بال کٹا سکتے ہیں یا پھر حلق کرانا افضل ہے. اگر آپ خشخشی کٹاتے ہیں تو بھی آپ کا ادا ہوا، مگر یہاں کے 2 بال کاٹ دیے، یہاں کے 2 بال کاٹ دیے تو پھر آپ کا حلق نہیں ہوگا، واجب ادا نہیں ہوگا. واجب ادا نہ ہونے کی صورت میں آپ پر دم لازم آئے گا. واجب کے چھوٹ جانے سے قربانی واجب آتی ہے، فرض کے چھوٹ جانے سے ادا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اور ایک اہم بات یہ کہ اگر میں مثال طور پر حالت احرام ہوں، آپ بھی حالت احرام ہوں، میں آپ کے بال کاٹ رہا ہوں، میں آپ کے بال کاٹا تو مجھ پہ صدقہ لازم آئے گا. صدقہ مطلب 1.25 کلو دھن مجھ پہ صدقہ لازم آئے گا. مگر آپ کے بال میں کاٹ رہا ہوں تو آپ پہ دم لازم آتا ہے. اس کے بال کٹنے اس پہ دم لازم. اور جو بال کاٹ رہا ہے اگر وہ حالت احرام میں ہے، ابھی اس کا حلق نہیں کٹایا، ان حالت احرام میں ہے تو پھر اس پہ صدقہ اور کرانے والے پر دم لازم ہے. اگر دونوں بھی حالت احرام میں ہیں. اگر میں
حلق کٹا چکا ہوں، حلق کروا چکا ہوں، تو پھر میں آپ کے بال کاٹ سکتا ہوں، اس لیے کہ حلق ختم ہوتے ہی ہم جو ہے حالت احرام سے باہر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 فرض اور 3 واجب ہوئے. اس میں عمرے اس طرح جو ہے عمرے کا طریقہ ہے. تو ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اب امام شافعی کے پاس کیا ہے؟ وقال الشافعی غیرہم رکن. امام شافعی کے پاس کیا ہے؟ یہ رکن ہے، فرض میں سے ہے. یہ صفا مروہ کی سعی کرنا شافعی کے پاس، امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس جو ہے، امام شافعی کے پاس اور ان کے علاوہ کا مطلب امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان 4 ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم کے پاس صرف واجب ہے. یہ 3 ائمہ کے پاس فرض ہے. جیسا کہ طواف کرنا فرض ہے، اسی طرح صحیح کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وبین صلی اللہ علیہ وسلم وجوب، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجوب کا ذکر فرمایا ہے. بقولہ ان اللہ کتب علیکم السعی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو لازم کر دیا، جو بحقی کی روایت ہے. امام بحقی نے اس کو روایت کیا ہے. اس مناسبت سے امام شافعی اور دیگر ائمہ ثلاثہ نے اس کو فرض قرار دیا. ٹھیک ہے، لہذا جیسا قرآن پاک میں لفظ صفا کا لفظ پہلے آیا، اسی طرح ہم آغاز بھی کیا کریں گے؟ صفا ہی سے کریں گے. بدا وقال ابدأ بما بدأ اللہ به یعنی الصفا، رواه مسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب قرآن مجید میں صفا کا لفظ پہلے آیا ہے تو لہذا ہم کیا کریں؟ آغاز بھی، شروعات بھی ہم کہاں سے کریں؟ صفا سے ہی کریں. اگر کوئی مروہ سے کر رہا ہے تو پھر اس کا جو ہے اس کی صحیح مکمل نہیں ہوگی. صفا سے مروہ جانا ہے، مروہ سے صفا کو آنا. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے پھر صفا 2، اس طرح جانا آنا ایک نہیں ہے، جانا ایک ہے، واپس آنا 2 ہے. اس طرح جو ہے 7 چکر. تو آغاز ہوگا صفا پر، ختم ہوگا مروہ پر. اس طرح جو ہے یہ جو ہے صفا مروہ کی جو ہے صحیح کا حکم دیا گیا ہے. اب وہاں پر جو ہے ایک لائٹ، گرین لائٹ لگی ہوئی رہتی ہے، جہاں سے ہم کو دوڑنا ہے، بھاگنا ہے. جہاں بی بی حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی وہاں میں دوڑ لگانے کا حکم ہے. جہاں عام طور پر چلنے کا حکم ہے وہاں پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اس طرح جو ہے کیا بولتے یہ طریقہ جو ہے عام طور پہ وہاں پر پایا جاتا ہے. اس کے بعد بھی 2 رکعت نماز سنت ہے کہ آ کر پھر حج اسود کے پاس پڑھا جائے، مگر عام طور پر یہ موقع نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو پڑھ لے، نہ ملتا ہے کوئی بات نہیں. حلق کرانے کے بعد پھر آ کر جو ہے 2 رکعت نماز حج اسود کے رکوع پڑھنے کا حکم ہے، سنت ہے. ایک عمرہ اس طرح ایک مکمل عمرہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ عمرے کے لیے جو لوگ آفاقی ہیں، یعنی آفاقی کا مطلب ہم وہ لوگ جو یہاں سے ہم مکہ کے جانے والے جو لوگ ہیں، ہم کو حکم ہے کہ مسجد عائشہ کو جائیں، پھر جا کے وہاں پر سے پھر جو ہے احرام کی نیت کر کے پھر جو ہے واپس عمرے کے لیے آئے. یہ ہم لوگ اجمی ہیں، ہم لوگ نہیں اجمی نہیں، آفاقی کہتے ہیں. اس میں آفاقی ایک ہوتا ہے، آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکی اور ایک آفاقی ہوتے ہیں. آفاقی سے مراد وہ لوگ جو یعنی سعودی عربیہ سے باہر کے لوگ ہیں، حدود حرم کے جو باہر لوگ ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں. حدود حرم کے، مکہ مکرمہ کے ایک ہے حدود حرم والے، ایک ہے مکے والے، ایک ہے آفاقی والے. آفاقی مطلب پورے عالم اسلام سے آنے والے لوگ جو مکے میں نہیں رہتے، اور ایک مکی وہ جو مکے میں رہتے ہیں، اور ایک حدودی وہ جو حدود حرم میں رہتے ہیں. حدود حرم میں رہنے والے جو حدودی، مکی وہ لوگ جو مکہ شہر میں رہنے والے لوگ مگر حدود حرم سے وہ لوگ باہر ہیں. ان کے مسائل الگ ہوتے ہیں، آفاقی کے مسائل اپنے اپنے الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں گفتگو کریں گے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حج کا جو ذکر آیا ہے، دیکھیے یہ تو حج کا مہینہ بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے. حج کا جو مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ پر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. ان استطاع الیہ سبیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پارے 4 کی آیت ہے، فمن حج البیت فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ
وہ لوگ جو استطاعت رکھنے والے ہیں ان کے لیے حج کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا یہ فرض ہے۔ صاحب استطاعت کہتے ہیں وہ شخص کو جس کے پاس بدن کی بھی طاقت ہو اور مال کی بھی طاقت ہو، یہ دو طاقتیں جس کے پاس ہو اس کو کہتے ہیں صاحب استطاعت۔ بدن کی طاقت کا مطلب فرائض حج جو ہے وہ کرنے کی طاقت رکھنا، عرفات میں کھڑنا، وقوف عرفات فرض ہے، بنا وغیرہ جانا کرنا، یہ تمام چیزیں، طواف زیارت، طواف قدوم کرنا، کنگریاں جمرات میں جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جو ہے جو واجبات اور فرائض ہیں حج کے ان کو ادائی کرنے کی طاقت رکھنے کو کہ بدنی طاقت ہوئی۔ مالی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سفر حج کے لیے تشریف لے جائیں تو جانے سے پہلے آپ کے جانے سے آنے تک کے جو اخراجات ہیں، جانے اور واپس آنے تک کے وہاں کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کے پاس ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ واپس آنے تک کے لیے گھر کے جو اخراجات ہوں گے اپنے اہل و عیال کے اس کو بھی ادا کرنا، یہ بھی صاحب استطاعت میں آتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر ان کو صاحب استطاعت ہم نہیں کہیں گے۔ عورت کے لیے بغیر محرم کے نہ حج ہے نہ عمرہ ہے، طاقت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اور محرم نہیں ہے تو اس پہ عمرہ ہی نہیں ہے، حج ہی نہیں ہے، اس پہ فرض ہی نہیں ہے، یہ چیزیں ضروری ہے۔ اور حج کا جو مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک قدم کے بدلے 700 تک کی نیکیاں بیان فرمائی گئی۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو ہر ایک قدم پر جو ہے 700 نیکیاں، 70 نیکیاں سواری کی آئی ہے، اور پیدل چلنے والے کی 700 نیکیاں آئی ہیں۔ جب وہ حدود حرم میں داخل ہو جائے گا تو وہ 700 کیونکہ ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جائے گی، 700 نیکیاں 1 لاکھ تک ہو جائیں گی۔ اس طرح جو ہے نا بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور یہ سفر حج میں جانے والا جو ہوتا ہے، وہ سفر عمرے میں جانے والا جو ہوتا ہے وہ مہمان رسول ہوتا ہے، اللہ کے دربار، اللہ کے در کا مہمان ہوتا ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، اور یعنی پوری زندگی میں ایک شخص پر ایک ہی حج فرض ہے، ٹھیک ہے، اور جو آدمی عمرہ کرتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے، اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب عمرے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پہ حج بھی فرض ہو جاتا ہے، لہٰذا جو عمرہ کرتے ہیں ان کو حج کرنے کی تیاری بھی کرنا چاہیے۔ جی فرمائیے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب جیسا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی میرے بڑے بھائی ہے، ابھی انہوں میرے کو مدد کرے عمرہ کرنے کے لیے، تو پھر میرا جب بھی فرض آتا ہے۔ آپ اس وقت تو آپ کو کیونکہ آپ صاحب استطاعت نہیں تھے، کوئی ذریعے سے آپ کو بھیج رہا تھا، پھر آپ پہ جو ہے نا وہ حکم لاگو نہیں ہوگا، حکم لازم نہیں ہے، دوسروں کی ذمہ داری میں گیا جی تو لاگو نہیں ہوگا، ذمہ دار نہیں۔ البتہ جو دیکھیے جو چونکہ عمرہ تو جو ہے نا سنت ہے، فرض نہیں ہے امت پہ، مگر حج تو فرض ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی طاقت والا تھا، پیسے والا تھا، مگر انتقال ہو گیا، حج فرض تھا اس کے اوپر، پھر بھی ان پر مر گیا، تو اس پہ ضروری ہے کہ اس کے ورثہ جو ہے اس کی اپنی مال سے جو ہے نا اس کا حج کراتے ہیں، حج بدل ضروری ہے۔ سعودی گورنمنٹ بغیر محرم کے بھی عمرہ حج کر سکتے ہے، مگر شرعی طور پر جو ہے محرم ہونا لازم ہے، بغیر محرم کے عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب، نہ سنت ہے۔ جہاں پر حج اور عمرہ ہو رہا وہ گورنمنٹ الاؤ کر رہی ہے، پر گورنمنٹ الاؤ کر رہی، مگر بعض علماء فقہاء نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے، مگر حقیقی بات یہ ہے کہ کتاب میں اتنی کتابوں میں جو ہے فقہ کی اتنی اہم موضوع ساروں میں لفظ فلا فرض رہا وہ کیا ہے، یعنی اس پہ ضروری ہی نہیں ہے جو عرب کا محرم نہیں ہے۔ بہت کتاب میں میں بھی اس مسئلے پہ جانا گیا تھا، دارالفتہ کو جو ہے جو مفتی ادیب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو موجود تھے، اور مفتی سعادہ محی الدین صاحب جو نیا مفتی جامعہ تھے، وہ جو ہے عام طور پہ اجازت دے رہے ہیں۔ اب وہ اجازت کیسے دے رہے ہیں، تو بعض فقہاء کا یہ کہنا ہے، علماء کا یہ کہنا ہے، یہ متقدمین کا، مطلب کس بات پہ جواز دے رہے ہیں، یعنی بات جھگڑا کس بات کا ہوا میں مسئلہ یہ تھا کہ بیوی یہاں سے عمرے کے لیے جانا چاہ رہی، شوہر جو ہے وہاں موجود ہے، تو کیا یہ عمرے کو جا سکتی ہے، یہ سوال آیا تھا۔ اس زمانے میں گیا تھا تو مفتی سعادہ محی الدین صاحب جو ہے یہ بول رہے تھے کہ جانا کا مطلب جا سکتے کیونکہ 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ایسا کوئی جو ہے کوئی حرج نہیں، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، پورے کام کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، زیادہ
दोनों इस तरह की बात की है, मगर जब मैं दारुल जामिया में पहुंचा, यही गुफ्तगू किया तो उस सूरत में जो है बाज़ाब्ता दुर्र मुख्तार जो है खोल के मुसाफिर को इबारत पढ़ने लगा है। इबारत पढ़ा, बोले पढ़ लिए आप, देख लिए, उसमें पूरे अंदाज़ मौजूद था कि जो खातून साहिब इस्तात हो, अगर उसका महरम मौजूद नहीं है तो उसको जो है ना उसके लिए उम्रा है ना उसके लिए हज है। ट्रैवल्स वाले भाई बना के वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, मगर अब आम तौर पे उम्मीद पे हुक्म तो नहीं है। आप चले जाते हैं तो ये अलग बात है, तो गुनाहगार होंगे क्या वो लोग? अल्लाह की मर्जी है, हम इसलिए इस पे जो हम लफ्ज़ नहीं बोल सकते। झूठ भी बोल रहे हैं ना। वो झूठ है, तमाम चीज़ें उलमा तो इसकी इजाज़त नहीं दी है। मुस्तनद फुक़हा का कौल तो यही है। अब बाद लोग इजाज़त दे रहे तो फर्जंद के साथ बेटा महरम, शौहर शौहर बेटा भाई महरम, वालिद ठीक है, जितने यानी वो लोग जिनके पास शादी, जिनसे निकाह करना हराम है वो सारे महरम हैं। चाचा के साथ भी जाते चाचा भतीजी चाचा के साथ जा सकती है, भांजी मामा के साथ जा सकती है, ठीक है, इस तरह ये जिससे जो है ना क्या बोलते हैं वो हो सकता है। जिन पे हराम है वो नहीं। जो वो नमाज में क़िरात करते करते सांस रुक गई तो फिर वहाँ से रुक के फिर वहाँ से पढ़ लेते जाना है। बिल्कुल तो कुछ खबाहत है उसके अंदर, खराबी है। इसमें दो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आप पढ़े हैं ये मतलब इन इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, ठीक है, यहाँ आपने सांस छोड़ दी। हाँ अगर वामिलुस सालिहात से पढ़ना है मिला के आप पढ़ लें कोई मसला नहीं, हाँ मगर वामिलुस सालिहात पर रुक के फलहु अज्रुन गैरु ममनून पढ़ते हैं तब भी माना चूँकि यहाँ मुकम्मल हो गया था, यहाँ से माना मुकम्मल अलग हो रहा है, तब नमाज कोई हर्ज नहीं होगा। जहाँ ऐसे अल्फाज में जहाँ रुके आप, जहाँ रुकना मना था और वहाँ फिर वो आप आगे पीछे से फिर उसको लेकर नहीं चले, आगे बढ़ गए, तो फिर उस सूरत में माना बदल जाएगा, तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। फिर वहाँ से जहाँ रुके हैं वहाँ से फिर बहुत बेहतर है कि वहाँ से ही आगे जाएँ। पढ़ लेते। आयत के शुरुआत से चालू होना है, आमिलुस सालिहा बोल के सांस रुक गई, सांस रुक गई, फिर वामिलुस एक- सालिहात पढ़ना। फिर वहाँ से लेना। वहाँ से लेना, जहाँ से अल्फाज टूटा वहाँ से नहीं लेना, नहीं आयत से नहीं लेना। जहाँ वो नहीं आयत आयत नहीं, लफ्ज़ मुकम्मल टूटा नहीं, वामिलुस सालिहात पे आप सांस छोड़े, हाँ ठीक है, अस्सालिहात सालिहात से नहीं पढ़ सकते हाँ आप, वही कुछ। वामिलुस सालिहात पढ़ा, क्योंकि वो एक लफ्ज़ मुकम्मल होना है, सेंटेंस पूरा होना है, जी हाँ। ठीक है। एक होता वर्ड, एक होता सेंटेंस। वर्ड जो है टुकड़ा होता, सेंटेंस तो कंप्लीट होता, तो जुमला पूरा लेना है, ठीक है, मुकम्मल जुमला आना चाहिए। वामिलुस सालिहात में सिर्फ सालिहात पढ़ते हैं तो सालिहात एक वर्ड है, वो सेंटेंस नहीं है। वामिलुस सालिहात ही बराबर सेंटेंस है। अगर आप वो तोड़कर पढ़ेंगे तो फिर नमाज में चूँकि माना में तब्दीली आ जाएगी, उसकी वजह से नमाज का फसाद होने का अंदेशा